اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من احدث فی امرنا ھذا فہو رد، ہمارے اس دین میں جو کوئی بات نہیں پیدا کرے گا، نہیں پیدا کرنے کے معنی یہ کہ اس کو دین کا حصہ بنائے گا جو دین کا حصہ نہیں تھا، تو وہ مردود ہے، فہو رد۔ اب یہ کیا ہوا کہ بھئی کچھ چیزیں رسمیں جو ہیں، کچھ رسمیں وہ جو نہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، نہ صحابہ کرام کے زمانے میں تھی، نہ کسی نے اس کے اوپر عمل کیا، نہ کسی نے ترغیب دی، وہ ہم نے اپنا لی شوق میں، یہ سوچ کے کیا حرج ہے۔ مثلا کسی کا انتقال ہوا تو انتقال کے اوپر ایک تو ویسے ہی انتقال میں بیچارہ وہ رنجیدہ ہے، لیکن بہت سے علاقوں میں یہ رواج ہے کہ جو جس کے یہاں انتقال ہوا ہے وہ لوگوں کی دعوت کرے گا۔ ہمارے گوٹ میں یہاں عورتیں جو ہے جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو انتقال کی تو مصیبت الگ ہے، اس کو دعوت بھی کرنی ہے، دیگیں بھی اتارنی، تو یہ سلسلہ شروع ہو گیا، تیجا شروع ہو گیا، تیجا 10واں 40واں کہ تیسرے روز جمع ہوں گے، جو نہیں آئے گا اس کو ملامت کی جائے گی، کیوں نہیں آیا؟ اب پوچھو بھائی کیوں، کہ بھائی کیا حرج ہے، قرآن ہی تو پڑھ رہے ہیں۔ ارے بھائی قرآن گھر میں بیٹھ کے بھی پڑھ سکتے ہو، لیکن تیسرے دن جا کر خاص طور پہ تیسرے دن کا اہتمام کرنا تیجے کا، یہ نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں بتایا، نہ صحابہ کرام خلفائے راشدین نے کبھی کیا، کسی صحابی سے منقول نہیں ہے۔ اب آپ اس کو دین کا حصہ سمجھ رہے ہو کہ جو نہیں کرے گا وہ گویا بددین ہے، تو آپ نے ایک نئی چیز کو دین کے اندر داخل کر دیا جس سے وہ بدعت ہو گئی اور بجائے ثواب کے الٹا گناہ ہو گیا۔ لوگ کہتے ہیں کیا حرج ہے اس میں، بھائی قرآن ہی تو پڑھ رہے ہیں، جمع ہو گئے قرآن شریف پڑھ رہے ہیں۔ تو میں ان سے عرض کیا کرتا ہوں کہ بھائی جو ہے اپنی طرف سے کوئی آدمی سوچ کر کوئی دین کی کوئی بات نکال دے، چاہے وہ دیکھنے میں اچھی لگ رہی ہو، وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول نہیں ہے۔ کوئی شخص سوچے بھائی مغرب کی 3 رکعتیں ہیں، چوتھی بھی پڑھ لوں ساتھ میں، چوتھی پڑھ لے، کیا حرج ہے؟ بھائی اس میں قرآن شریف کی تلاوت زیادہ کرے گا، رکوع کرے گا، سجدہ کرے گا، اللہ کا نام زیادہ لے گا، لیکن وہ چونکہ اپنی طرف سے تھی، اللہ کا حکم نہیں تھا، تو وہ 3 کو بھی لے ڈوبے گی، کیونکہ اپنی طرف سے ہو رہی ہے، اپنے شوق سے ہو رہی ہے۔ تو ساری بدعات کا یہی حال ہے کہ جو ہمارے زمانے میں پھیل گئی ہیں، کوئی اس میں شریک نہ ہو تو مطعون کیا جاتا ہے، جیسے وہ بددین ہو گیا۔ ہم نے اپنی طرف سے گھڑی اور گھڑ کر جو اس میں شریک نہیں ہوتا اس کو بددین قرار دیا جاتا ہے کہ یہ بددین ہے۔